کبوتر بازی کے ذریعے بھی جوا کھیلا جاتا ہے دیہاتوں میں اور بعض شہروں میں۔ اس کا ایک سلسلہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دو شخص مل کر اپنے اپنے کبوتر اڑاتے ہیں اور آپس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جس کا کبوتر دوسرے کے پاس چلا جائے گا وہ اس کبوتر کا مالک ہو جائے گا۔ یہ بھی جوا ہے کہ اس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اپنی رقم یعنی اپنا کبوتر دوسرے کے پاس جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ دوسرا کبوتر اپنے پاس آ جائے۔ یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے۔ ایک جوئے کی صورت ان میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض کبوتر باز اپنے اپنے کبوتر جو ان کے سکھائے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں ان کو اڑاتے ہیں، اور یہ شرط طے پاتی ہے کہ جس کا کبوتر سب سے پہلے بیٹھے گا وہ اس شرط کو ہار جائے گا، اور جس کا کبوتر سب سے آخر میں آ کر بیٹھے گا اس کا کبوتر جیت جائے گا اور وہ ایک بڑی رقم پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب اپنی اپنی رقم ملاتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے کہ جس کا کبوتر سب سے آخر میں بیٹھے گا وہ اس ساری رقم کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک جوا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی توجہ رہے کہ جوا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جانور پر ظلم بھی ہے کہ اس طرح کے کبوتر باز کبوتروں کو روزانہ اڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو بھوکا پیاسا اڑاتے ہیں کہ کل کو اگر ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہیں تو یہ کبوتر اڑنے کا عادی ہو اور ایک لمبی پرواز کرنے کا عادی ہو، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ شرط جیت جاؤں، میں یہ ٹورنامنٹ جیت جاؤں جس میں میرے ہاتھ میں ایک رقم آ جائے، تو وہ پورے مہینے ہی یہ پورے سال ہی ان کبوتروں پر یہ ظلم کرتا ہے کہ ان کو لمبی لمبی اڑان کے لیے مجبور کرتا ہے، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، ان کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور ان کو اس بات کا عادی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کل کو جب ٹورنامنٹ ہوگا تو میں یہ ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ جوئے کی تیاری کے ساتھ ساتھ جانور پر ظلم بھی ہے جو کہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ کبوتر پالنے کا کوئی جائز مقصد ہو، دل بہلانا ہو یا اور کوئی جائز مقصد ہو تو اس صورت میں شرعاً اجازت ہے، جبکہ ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام کرے، مستقل ان کے لیے کھانا پانی کا انتظام رہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے کہ چھتوں پر چڑھتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، سیٹیاں بجاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے جو کسی کے گھر میں جا کے گرتے ہیں، کسی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹتی ہے، اگر ایسی صورت ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جب چھت پر چڑھتا ہے تو دوسروں کے گھروں میں نگاہ پڑتی ہے، اگر ایسی صورت ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کھیل کود ہے، اور شریعت میں اس طرح کے فضول قسم کے کھیل کود کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ محض کھیل کود کے لیے کبوتری کے پیچھے جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہے، شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو شیطان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق سے دور اور عبادت سے اعراض کیے ہوئے تھا اور ایک فضول کام میں مشغول تھا۔ اس کبوتری کو شیطانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس شخص کو حق کی یاد سے غافل کیا اور ایسے کام میں مشغول کیا کہ جو دونوں جہان کی بھلائی میں سے نہیں تھا۔ تو جو لوگ اس فضول قسم کی عادت میں، فضول قسم کے کام میں پڑے ہیں، اپنی زندگی کے کئی ایام اس فضول قسم کے کام میں برباد کر چکے ہیں، گھنٹوں چھتوں پر کھڑے رہتے ہیں اور کبوتر بازی یا کبوتروں کو اڑانے، کبوتروں کو بٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے وقت کی بربادی کے۔ انہیں چاہیے کہ اس کام سے توبہ کریں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو۔ اور جوئے میں پڑے ہوئے تو اللہ پاک جوئے کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔